بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 30۔ ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے کہا، ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے کہا، ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف بن قیس سے کہا، میں اس شخص کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص علی کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھٹ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جوڑا پہنے ہوئے آدمی ملا اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو ماتحت لوگ یہ سارے کے سارے تمہارے بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے۔ تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ان کے اوپر ڈالو تو تم خود بھی اس کی ضرور مدد کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 32۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جب سورۃ الانعام کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث نمبر 33، صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ نمبر 3، جب اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق آدمی ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ 4 باتیں یہ ہیں، جب اسے امین بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑائی کرے تو اس کو گالی گلوچ کرے۔ حدیث نمبر 35، صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ اللہ رب العالمین سارے ہی معاف فرما دیا کرتا ہے، یعنی سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، اللہ رب العزت اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اسے اپنے گھر سے نکالا۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، میں اس کو داخل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جہاد کو جزو ایمان ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ رمضان شریف کی راتوں میں نفلی قیام کرنا بھی ایمان ہی میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو کوئی رمضان المبارک میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اللہ رب العزت اس کے اگلے گناہ بخش دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ یہ حدیث مبارکہ خالص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا جزو ہے، ایمان کے بیان کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39۔ اس بیان میں کہ یہ دین آسان ہے، ایمان کا بیان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا وہ دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہیں چل سکے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، جہاں تک ہو سکے میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ۔ صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی نانہال میں اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے،
مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 41۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے گناہ جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر فرمائے گا اور اسے بھی معاف فرما دے گا، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 42۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 43۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک آدمی کے پاس سے گزرے، اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی، آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے، اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاتے ہو، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44۔ ایمان کی کمی اور زیادتی کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو ایک جو کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور باہر نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا
اور اس کے دل میں گیہوں کے دانہ کے برابر بھی خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ